السلام علیکم دوستو، میں ہوں شعیب۔ ناظرین، ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو دن کے وقت ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے اور یہی لگتا ہے کہ آسمان بہت دور ہے اور یہ چھت نیلے رنگ کی ہے۔ لیکن جب رات ہوتی ہے تو نیلی چھت غائب ہو جاتی ہے اور کالی چھت نمودار ہوتی ہے جس میں کروڑوں اربوں ستارے نظر آتے ہیں۔ تو وہ نیلی چھت کدھر گئی؟ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہوائی جہاز آسمان پر اڑتے ہیں تو وہ زمین سے 10 میل اوپر تک چلے جاتے ہیں، لیکن اتنی بلندی سے بھی آسمان کی چھت اتنی ہی دور نظر آتی ہے اور جہاز چھت سے نہیں ٹکراتا۔ پر زمین کے بلند ترین مقامات جنہیں دنیا کی چھت کہا جاتا ہے، ان میں سلسلہ کوہ پامیر، سلسلہ کوہ ہمالیہ، سطح مرتفع تبت، ماؤنٹ ایورسٹ شامل ہیں۔ پرانے زمانے میں جب سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی تو یہی سمجھا جاتا تھا کہ اگر انسان کسی اونچے مقام پر چڑھ سکے تو شاید دنیا کی چھت تک رسائی ممکن ہو جائے، کیونکہ اس وقت انسان ان دیو ہیکل پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے وہ ان بلند ترین مقامات کو ہی دنیا کی چھت کہتا تھا۔ اور آج بھی دنیا میں زیادہ تر لوگوں کی تعداد اسی سوچ کی حامل ہے۔ آپ نے فرعون کے قصے میں یہ عجیب واقعہ تو سن رکھا ہوگا کہ کس طرح فرعون نے آسمان کی طرف جا کر اللہ سے جنگ کی کوشش کی اور اس غرض کے لیے اس نے ایک اڑنے والی سواری بھی تیار کی۔ اس کا بھی یہی خیال ہوگا کہ آسمان کی چھت زیادہ دور نہیں ہے، وہ تھوڑا سا اوپر اڑ کر وہاں پہنچ جائے گا، پر یہ اس بیچارے کی کم علمی ہی تھی۔ بہرحال اب انسان ان بلند پہاڑوں پر بھی چڑھ چکا ہے اور دیکھ چکا ہے کہ دنیا کی چھت ان چوٹیوں سے کافی اوپر ہے۔ نیلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے وہ گیسوں کا مجموعہ ہے جسے اوزون کی لیئر کہتے ہیں، اور یہ لیئر زمین سے 9 سے 18 میل کے فاصلے پر پائی جاتی ہے، اور یہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں نیلے رنگ کی نظر آتی ہے، اور جب اس کے نیچے بادل آئیں اور رات ہو جائے تو یہ نظر نہیں آتی اور اوپر دور کالا اندھیروں میں ڈوبا آسمان نظر آتا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کالا آسمان بھی تو کہیں ختم ہوتا ہوگا اور چھت تو کہیں ہوگی ہی۔ چلیں اب زمین سے اوپر کی طرف سفر کر کے دیکھتے ہیں۔ ناظرین، زمین سے اوپر اٹھیں تو زمین کے گرد تقریباً 6000 میل اوپر تک ہوا پائی جاتی ہے، اور ہوا اس سے اوپر بھی جاتی ہے، پر ایک مقام آتا ہے جب ہوا ختم ہوتی ہے اور خلا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس سے اوپر چاند ہے جو زمین سے 3,84,400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس سے اوپر باقی نظام شمسی کے سیاروں کو چھوڑتے ہوئے سورج کی طرف بڑھیں تو سورج زمین سے 14 کروڑ 96 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ تو اگر ہم سورج کی طرف چلنا شروع کریں تو 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار میں ہم 163 سالوں میں سورج تک پہنچیں گے۔ پر 163 سال کی عمر ہم کہاں سے لائیں گے، یہ بھی سوچنا پڑے گا۔ سورج ہماری کہکشاں کا ایک چھوٹا سا ستارہ ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے میں کروڑوں اربوں ستارے ہیں جن پر جانا اب انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اگر ہم کسی بھی طرح کوئی معجزاتی طور پر اپنی کہکشاں سے باہر نکل پائیں تو ہمارے نزدیک ترین کہکشاں اینڈرومیڈا ہے، اور یہ کہکشاں ہماری کہکشاں کے کناروں سے 2.5 ملین لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ ہم اپنی کہکشاں سے ہی باہر نہیں نکل سکتے۔ کائنات میں تو اس جیسی کروڑوں اربوں اور کہکشائیں ہیں، اور یقیناً یہ سب کہکشائیں اسی کائنات کی اس اندیکھی چھت کے نیچے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، یعنی کہ چھت اور فرش کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ لامکاں ہے جہاں ہم ہیں، مکاں اور لامکاں سے یہ کائنات آ رہی ہے۔ ہم جتنی بھی ترقی کر لیں اس کائنات کے کنارے تک پہنچنا ناممکن ہے۔ ہم کائنات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، جس سپریم فورس نے یہ کائنات بنائی ہے وہی اس سے باہر لے کے جائے گا اور لے کر جاتا بھی ہے۔ جی ہاں، جب ہم مرتے ہیں تو ہمارا جسم زمین پر ہی رہ جاتا ہے اور ہماری روح کسی دوسرے جہان میں لے جائی جاتی ہے۔ اگر دنیا کی چھت دیکھنی ہے اور کائنات کے کنارے سے باہر جانا ہے تو اپنی موت کا انتظار کریں، اپنی باری کا انتظار کریں۔